السلام علیکم بچوں، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم آج سے اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، تو بچوں آج ہم اسلامی ممالک کی تنظیم سے اس کا آغاز کریں گے۔ یوں تو ہماری ریگولر کلاسز میں نے یہ سبق پڑھایا ہے، لیکن آج سے ہم اس کو دوبارہ سے اس کا سٹارٹ لیں گے، لہٰذا تمام بچے دھیان سے، وہ بچے جو نہیں موجود تھے یا جو سبلنگ تھے جو ادر ڈیز آئے ہیں، کچھ بچوں کا کام رہ گیا تھا، اس لیے برائے مہربانی سب دھیان سے اس کو دوبارہ سے پڑھیں اور اس کا کام مکمل کریں۔ میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ سب اپنی کتابیں کھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کریں۔ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے، ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی اور اس کا پہلا اجلاس 1962 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فعال نہ رہ سکی، تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو اثر نو قائم کیا اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسی دور میں مصر، شام اور اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلمہ امہ کے لیے نیک فعال ثابت ہوا۔ دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا۔ اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ اس المناک سانحے نے پورے عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے، اس لیے اس کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور پاکستان میں منعقد ہوا۔ پنجاب اسمبلی ہال لاہور میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اب تک اس کانفرنس کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراکی عمل پیدا کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔ مسلم ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے براعظموں میں موجود ہیں۔ دنیا کی اہم ترین بڑی
آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اگر کمی اور فقدان ہے تو مکمل یکجہتی اور اتحاد کا ہے۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے کہ مسلمان ممالک کے مابین معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے۔ مسلمان نوجوانوں کو بامل مسلمان بنانا، مسلم امت کو متحد کرنا اور کمزور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ اچھا بچوں، یہ الفاظ معنی میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کو پہلے کلاس میں بھی لکھوائے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو اتاریں، اپنی کاپی پر اتاریے اور ان کے جملے بنانے ہیں آپ نے، اور یہ اعراب لگائیں، یہ بھی اتار لیں اپنی کاپی پر، اور یہ کام آپ نے مجھے کر کے دوبارہ سے دکھانا ہے۔ اگر آپ نے کیا بھی ہوا ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو دوبارہ سے مجھے کرنا ہے اور مجھے کر کے دکھانا ہے، کیونکہ کچھ بچوں نے یہ کام کیا تھا، کچھ بچوں کا رہ گیا ہوا ہے، اس لیے برائے مہربانی اس کو دوبارہ سے کریں تاکہ یہ دوبارہ سے ہم سب اکٹھے کام کر سکیں۔